बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 29 अगस्त है, साल 2022। आज का दिन खबरों से भरपूर दिन है और मौजूदा हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत का हामिल है। बड़े बड़े केसेस की समाअत होने जा रही है। कप्तान इन एक्शन हो चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही को वाज़ेह हदायत दे दी गई है और अब सैकड़ों गुल्लू भट्टों की गिरफ्तारी के साथ ही नून लीग के अंदर एक नई हलचल मच गई है। बड़ी आम खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ, जिसने नवाज शरीफ की वापसी के लिए बयान हल्फी दिया था, इस तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से बड़ा हुक्म जारी किया है और कप्तान ने जरदारी की मजीद 2 विकेटें गिरा ली हैं और इस वक्त मरियम नवाज जो है वो मुल्तान से तौंसा रवाना हुई हैं और वहां पर एहतजाज भी शुरू हुआ है। इसी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। मरियम नवाज, जिनको नवाज शरीफ ने हदायत दी और उन्होंने कहा कि हमने भी सैलाब के इलाकों के अंदर जाना है, तो बाद लोग जब सैलाब के इलाकों के अंदर पहुंचते हैं तो वो कौम पर बड़े भारी पड़ते हैं। उनकी भारी भरकम जो सिक्योरिटी है और 63 गाड़ियां जो है वो उनके साथ हैं। वजीर दाखिला उनके साथ हैं। तो कहा गया जी वजीर दाखिला का भी चूंकि प्रोटोकॉल है, अब इतने शहाना प्रोटोकॉल के साथ आप अंदाजा करें गरीबों दुखियों के पास ये जो लोग जा रहे हैं, क्या ये तमाशा पाकिस्तान के अलावा किसी जगह पर होता है? एक सिक्योरिटी होना, ये मैं समझता हूं जो भी पब्लिक फिगर है पाकिस्तान के हालात के तनादर में, इसके अंदर कोई मजायका नहीं है। लेकिन आप 63 गाड़ियों के काफिले के साथ मुल्तान से निकलते हैं और हूटर बज रहा है, रास्ता खाली करो, जनरल जो है वो बड़ी खातून आ रही हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ा शर्मनाक जो है वो हिसाब है। और तौंसा के अंदर मरियम नवाज के जाने से पहले ही लोग बिफरे हुए हैं, उन्होंने एहतजाज शुरू किए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये खुद जो है लूट मार करने वाले हैं, इन्होंने हमें क्या देना है। और 63 गाड़ियों में कोई भी वो रिलीफ की गाड़ी नहीं है, वो और कुछ गाड़ियां हैं वो भेजेंगे और उसके अंदर जितनी सियासत हो सकती है ये करेंगे। जिस शहाना अंदाज के साथ आज ये काफिला मुल्तान से रवाना हुआ है, ये पाकिस्तानियों के लिए एक शर्म का मकाम है और एक जोरदार तमाचा है कि ये लोग अवाम को रिलीफ दे रहे हैं या ये अवाम के जज्बात को उभार रहे हैं। दूसरी तरफ जो है इस वक्त बड़ी कोशिश की गई तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, कोशिशें भी शुरू हैं लेकिन नाकाम हो रही हैं, चूंकि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और अब बाकायदा पीपल्स पार्टी का वो जरदारी जो लोगों को खरीदो फरोख्त का एक बड़ा माहिर आदमी है, उसकी अपनी पार्टी की मजीद विकटें गिरना जो है वो शुरू हैं। और 2 आम शख्सियात हैं सेंट्रल पंजाब से, एक जो है वो उनके असरार भट्ट, बड़ी एक नामी ग्रामी पीपल्स पार्टी की शख्सियत हैं और ये सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर थे। और उनके साथ जो है कैसर भट्ट, इन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर कल शमूलियत अख्तियार की है और बाकायदा जो है उन्होंने बताया है कि अब भुट्टो वाली बात कोई नहीं है, चूंकि जरदारी ने पीपल्स पार्टी पर कब्जा कर लिया है तो इसलिए इमरान खान की सूरत के अंदर एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त डट कर खड़ा है और अवाम के मसाइल को एड्रेस कर रहा है। तो ये मामले पर जो है वो जरदारी को एक और सुबकी हुई है। पहले ही पीपल्स पार्टी का पंजाब में बुरा हाल है और कमर जमान कायरा नून लीग से अच्छी डोरियां मिला रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनके मामलात जो है वो तय हो जाए, वरना वो भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन के अंदर नहीं है। अब शहबाज शरीफ, आपको इल्म है कि नवाज शरीफ जब यहां से उनको भगाया गया और जिस तरीके से उनके प्लेटलेट्स कम हुए, एक खून के नमूने और पूरा एक माहौल बनाया गया और जहाज में जाते वो शख्स जो है वो यहाँ पूरी पाकिस्तानी कौम को चुकमा देकर भागा, वो बुज़दिल आदमी। और वहां उसने जो फोटो बनवाई तो वहां पता चला कि जो यहाँ मुंह लटका हुआ था वो बिल्कुल ठीक था, शाज बशाज था और वहां जाकर कोई लंदन में इलाज नहीं किया। इस मुल्क के इदारे ये जो अवाम के साथ खेल खेलते हैं, इसी वजह से इदारों का जो वकार है वो अवाम की नज़र में मजरू होता है। लेकिन इमरान खान को भी चुकमा दिया गया और उनकी हुकूमत के लोग इसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व थे और क्योंकि उन्होंने कोई भी तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो नहीं बढ़ाई, कोई शहबाज शरीफ का जो बयान हल्फी है या वो जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साबक नून लीगी रहनुमा जफर अली शाह एडवोकेट, उन्होंने दरखास्त दी कि ये शहबाज शरीफ ने एक जमानत दी थी
اور بیان حلفی تھا کہ نواز شریف 4 ہفتوں کے اندر علاج کروا کر واپس آ جائیں گے، نہ تو انہوں نے علاج کروایا ہے اور نہ وہ اشتہاری مجرم پاکستان آیا ہے۔ تو اب شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، نواز شریف کے خلاف بھی کارروائی شروع کی جائے۔ اس کیس کی سماعت آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کچھ عام چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے انتہائی ضروری ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہوا ہے، چونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو آج کی یہ جو سماعت ہے اس کے اندر یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل تھی کہ وہاں پر ظفر علی شاہ سے پوچھا گیا، چیف جسٹس اطہر من اللہ آپ آ چکے ہیں اور آج سے انہوں نے کیسز کی سماعت کی ہے، تو ظفر علی شاہ نے یہ درخواست جو ہے 16 نومبر 2019 کو انہوں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر جاری ہوا اور نواز شریف کی 2 اپیلیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت پر تھے۔ اس وقت وفاقی کابینہ نے 25 ملین روپے کی شرط کے ساتھ ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ تو اب اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ ای سی ایل سے نام نکالنے کی منظوری اس وقت کی وفاقی کابینہ نے دی تھی، یعنی عمران خان کی کابینہ نے۔ اب دیکھیے عمران خان کو بھی کہاں کہاں استعمال کیا گیا، کس کس طریقے سے، اور اب وہ اس پر پچھتا رہے ہیں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اپیل اس عدالت میں زیر التوا تھی تو اس وقت کی حکومت نے اس عدالت سے نہیں پوچھا، اس وقت کی وفاقی کابینہ نے اجازت دے دی تھی لیکن صرف پیسے جمع کرانے کی شرط تھی۔ یہاں پر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ آپ سینئر کونسل ہیں، یہ بتائیں کہ ایک معاملہ دوسری عدالت میں زیر التوا ہے تو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ یہاں پر اپیلیں زیر التوا تھیں، اس کے باوجود حکومت نے نام ای سی ایل سے نکالا تھا، عدالت سے نہیں پوچھا۔ اس وقت عدالت اس معاملے میں نہیں جائے گی۔ تو عدالت نے کہا کہ اس پٹیشن کو مثالی جرمانے کے ساتھ خارج کرتے ہیں لیکن آپ سینئر وکیل ہیں اس لیے ایک طرف ہو جائیں۔ تو اب اس پر انہوں نے درخواست واپس لے لی اور کہا گیا کہ اگر آپ کوئی درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کا اصل فورم اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے بلکہ وہ لاہور ہائی کورٹ ہے، وہاں پر جائیے جہاں پر انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا۔ یعنی اس وقت کی جو حکومت تھی، فروغ نسیم اس وقت وزیر قانون تھے اور جو عمران خان کو پڑھایا جاتا تھا، اور آج جو ہے وہ سارا ان کے گلے پڑ گیا ہے، جو گائیڈ ان کو غلط کیا جاتا رہا۔ بہرحال اب اس کا خمیازہ سیاسی طور پر انہوں نے بھگتنا ہے، چونکہ عدالتیں بھی اب کہتی ہیں کہ وہ تو وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی، تو اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے کم از کم ان کو ریلیف ملا ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس پر ضرور درخواست دائر ہوگی کہ وہ مجرم اشتہاری نواز شریف جس نے 4 ہفتوں میں واپس آنا تھا، چونکہ جھوٹ بولنا شریف خاندان کے لیے نارمل چیز ہے اور ہماری عوام بھی ہضم کر جاتی ہے، تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں اب درخواست دائر ہوگی۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو وفاقی یعنی صوبائی وزیر داخلہ ہیں کرنل ریٹائر ہاشم صاحب، ان کو کہا گیا ہے اور پرویز الہی کو بھی عمران خان نے واضح میسج دیا پچھلے چند دنوں کے اندر کہ ہمارے اوپر تو کیسز بنتے جا رہے ہیں، ہمیں دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے شہباز گل ہیں اور لوگوں پر بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو آپ یہاں پر ستو پی کر کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ تو یہ جب ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز الہی جو ہے جو اصل میں آپ کو علم ہے گھاگ سیاست دان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر ان کی بلے بلے بنے کہ انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ بھائی انتقامی کارروائی نہیں ہے، قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ تو بتائیں۔ اس کے اندر ایک تو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے جو ایک عام شخصیت ہیں، صحافیوں کے اندر معروف ہیں، انہوں نے ایک پوری بریفنگ عمران خان صاحب کو 1 ہفتہ پہلے دی ہے کہ آپ کے سامنے یہ عام کیس ہے، اس کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ ساری نون لیگ کے جو عام لوگ ہیں وہ کھڈے لائن لگیں گے اور ان کو کم از کم پیشیاں تو بھگتنی پڑیں، کچھ گرفتاریاں کریں۔ 25 مئی کو جو ظلم و ستم ہوا ہے اس پر لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، اور جو شیشے توڑے گئے، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، تو ابھی تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت یہ کارروائیاں نہیں کر سکی، چونکہ پولیس افسران تکڑے ہیں اور جن کے کہنے پر انہوں نے یہ ظلم کیے ہیں وہ بہت تکڑے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا، اور خان صاحب نے خود بتایا۔ اب آپ کو علم ہے کہ نیب پر ایک حملہ ہوا تھا مریم نواز کی سربراہی میں، انہوں نے پیشی پر جانا تھا لیکن گلو بٹوں نے پتھر رکھے ہوئے تھے اور باقاعدہ ایک حملہ ہوا۔ اور عجیب بات یہ ہے اس ملک کے اندر کہ یہاں فضل الرحمان کور کمانڈر پشاور کے دفتر کے سامنے دھمکی دیتا ہے کہ میں عوام کو لے کر آؤں گا، اس کے بعد اس کے کیس کو پر کبھی اس کو طلب نہیں کیا گیا۔ یعنی نیب اتنی بے جرت ہے کہ وہ اس کو دوبارہ طلب نہیں کر سکی۔ پھر اس نے دھمکی دی کہ ہم GHQ راولپنڈی کے سامنے دھرنا دے دیں گے،
تو پھر بھی طلب نہیں کیا گیا اور نہ کسی نے کارروائی کی ہے، چونکہ یہاں پر سب کے پر جلتے ہیں، جس کے پاس جتھا ہے اور وہ جنونیت بھی اس کے ساتھ ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو ہے یہ جو نیب کیس، حملہ کیس ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے ضمانتیں ہی نہیں کروائی تھی۔ 388 لوگ ہیں، 300 لوگ جو ہے اس کے اندر نامزد تھے، اور بلکہ 188 نامزد تھے اور 300 نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں۔ اب 2 نون لیگ کے جو ہے وہ لوگ ہیں، ایک طاہر مغل اور ایک دوسرا جو نام ہے، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، گرفتاری ان کی ہوئی تھی اس کیس کے اندر، اور باقی جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ان نون لیگ کے ایکٹیو لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن عدالتوں سے بہرحال ان کو ریلیف اس لیے ملنا ہے کہ اتنا عرصہ حکومت کہاں غائب رہی، یہی تو مسئلہ ہے۔ یعنی حکومتیں غائب ہو جاتی، اور عمران خان کا بزدار صاحب جس طرح ڈھیلے آدمی تھے اور انہوں نے کخ نہیں کیا اس معاملے کے اندر، اگر سبق دیا ہوتا تو آج یہ کاروائیاں نہ ہو رہی ہوتی، لیکن یہ دیدہ دلیری کے ساتھ ہو رہی ہیں، چونکہ وفاقی حکومت جو گلو بٹ وزیر داخلہ ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور اب لیکن اس کے باوجود تمام لوگ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ محصور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، باقیوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور نون لیگ کے اندر اس وقت ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور مریم نواز جو ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی آئندہ چند دنوں کے اندر بڑا قدم اٹھانا لگی ہے حکومت۔ یہ بھی اطلاعات ہیں، دیکھتے ہیں عملی طور پر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت سینکڑوں کارکنان جو نون لیگ کے ایکٹیو ہیں وہ اس وقت چھپے بیٹھے ہیں، چھاپوں کا سلسلہ شروع ہے، اطلاعات ہیں، اب دیکھتے ہیں آگے اس پر کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ، سیشن کورٹ کے اندر شہباز گل کیس، اور پھر بہت کچھ عام معلومات ہے جو اگلی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔